آج ہم انگلش گریڈ 5 کے یونٹ نمبر 1 پیشنس کا بی پارٹ کر رہے ہیں، جس میں ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے ریڈنگ کمپریہنشن کریں گے جو کہ پیج نمبر 5 پر ہے، اور اس میں ہم کوشچن آنسر جو ہے وہ کریں گے۔ سو فرسٹ آف آل وی ہیو آنسر دیز کوشچنس۔ یہ 3 کوشچنز ہیں، ان کے آنسرز میں آلریڈی لکھ چکی ہوں آپ کے لیے، وہ میں آنسر آپ کو دکھاتی ہوں اور ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 از ہاؤ ڈڈ دا پیپل آف طائف ٹریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے ٹریٹ کیا، یعنی کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا، کیسا سلوک کیا۔ سو اس کا آنسر کیا ہے؟ دے ریجیکٹڈ ہز میسج اینڈ موکڈ ہم، انہوں نے ان کے میسج کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا، اور موک کیا۔ موک کا مطلب ہوتا ہے ان کا مذاق اڑانا کسی کا۔ One day a mob pelted him with stones and injured him. ایک دن ایک موب جو ہے، یعنی ایک کراؤڈ آف پیپل جو تھا، وہ آیا اور انہوں نے ان پہ پتھر برسائے اور ان کو زخمی کر دیا۔ This was the question number 1. Question number 2 is why was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم called al-Sadiq and al-Amin؟ یعنی ہم ان کو صادق اور امین کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم called al-Sadiq and al-Amin for his honest nature. ہم ان کو ان کی اچھی نیچر یعنی honest نیچر کی وجہ سے صادق اور امین کہتے ہیں۔ صادق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور امین جو ہے وہ کہتے ہیں ایمانت دار کو، یعنی ایسا شخص جو کہ آپ کی ایمانت میں خیانت نہیں کرتا۔ Question number 3 is how did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treat his opponents؟ یعنی انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو، اپنے مخالفین کو کس طرح سے ٹریٹ کیا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgave them، ان کو انہوں نے معاف کر دیا، and prayed to Allah to guide them to the right path، اور اللہ سے دعا کی کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ سو ہمارے 3 کوشچنس تھے ایکسرسائز میں، پیج نمبر 5 پر، وہ ہم نے کور کر لیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیگراف، سائلنٹ لیٹرز اینڈ ٹرائیگراف۔